بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ فجر کے بعد سو جاتے ہیں، اور یہ بہت سنا ہے کہ فجر کے بعد سونے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے، تو اس کی کہاں تک حقیقت ہے؟ دیکھیں، فجر کے بعد سونا طلوع آفتاب سے پہلے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں نہ سونا بہتر ہے، اور اگر کوئی بالفرض فجر پڑھ کے سو جاتا ہے تو کوئی کسی طرح کا گناہگار نہیں ہوگا۔ ہاں، روایات میں جو بیان فرمایا گیا ہے تو اس میں یہ ترغیبات موجود ہیں کہ آدمی صبح فجر کی نماز پڑھے، پھر کچھ اوراد و وظائف ذکر یہ کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، کیونکہ یہ ٹائم رزق کی تقسیم کا لکھا گیا ہے کہ اس ٹائم مخلوق کا رزق وہ بانٹا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، تو لہذا بہتر یہ کہ اس میں آدمی نہ سوئے، اور اگر کوئی سو گیا تو گناہگار بھی نہیں ہے۔ اور یہ حکم تو اس کے لیے ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھے اور پھر اگر سونا چاہتا ہے، بالفرض کبھی ایسا معاملہ ہے کہ وہ سو رہا ہے اور سو جاتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ جاگتا رہے طلوع آفتاب تک، سورج نکلنے تک۔ عام طور پہ بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے، بعض اوقات جماعت چونکہ سورج نکلنے کے قریب 20-25 منٹ آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ہو رہی ہوتی ہیں، تو جماعت سے نماز پڑھیں تو اس کے بعد 15-20 منٹ یہ ٹائم بچتا ہے، تو اس میں ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی سو گیا تو گناہگار نہیں ہے۔ البتہ وہ شخص جو سرے سے فجر ہی نہ پڑھے اور سویا ہی رہے اور وہ اپنی فجر کی نماز کو ہی قضا کر دیتا ہے، تو ظاہر ہے ایک نماز بھی قصداً جان بوجھ کر اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے تو وہ گناہگار ہے، اور اس میں پھر رزق کی تنگی کیا، وہ ہر طرح کی محرومی اس کو ملتی ہے، رزق کی تنگی بھی ملتی ہے، محرومیاں بھی اس کو ملتی ہیں، اور گناہگار بھی ہوتا ہے۔ تو لہذا جب بھی آپ آرام کریں تو آپ الارم وغیرہ اسے استعمال کریں، اور کوئی ایسا ذریعہ اختیار کریں کہ آپ فجر میں بیدار بھی ہو جائیں اور اپنی فجر کی نماز کو اس کے وقت کے اندر آپ ادا بھی کر پائیں۔